بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ 6 اور ایک اور صفت ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ کیا صفت ہے جن کی؟ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے۔ اور یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، انشاءاللہ ہم سب اپنی اصلاح کی کوشش کریں کہ مثلا فرض کریں کہ جب میں اپنے گھر میں تنہائی میں مثلا فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کیسی نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں مسجد میں یا کسی اور جگہ پر جہاں اور لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں وہاں جب نماز پڑھتا ہوں تو آیا میری گھر کی نماز اور مسجد کی نماز میں فرق ہوتا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس فرق کی جڑ کہیں ریاکاری میں تو نہیں ہے؟ یعنی بندے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے سامنے جیسے بھی کھڑے ہو جو مسئلہ نہیں ہے، بندوں کے آگے بےزتی نہ ہو، اللہ کے آگے اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ ریاکاری کے جراثیم ہے، ریاکاری کے جراثیم۔ اللہ واقعاً غفور الرحیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو زیادہ امپورٹنس دی جائے اللہ کے سامنے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، بندے دیکھ رہے ہیں الرٹ ہو جاؤ۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو انسان کو پھر بڑے بڑے گناہ بھی کروا دیتی ہے۔ بندوں سے چھپے گا، اللہ سے تو اللہ کو امپورٹنس دینے کی اس کو عادت نہیں ہے، اس کے اندر صفت نہیں ہے، تو پھر بڑی بڑی خرابیاں بھی یہ بیماری انسان سے کروا دیتی ہے۔ کون سی؟ ریاکاری والی۔ اور ایک اور تو بدترین نتیجہ ریاکاری کا وہ کیا ہے کہ اجر و ثواب کچھ بھی نہیں ملتا۔ روز قیامت کہا جائے، کوئی بندہ کہے جی میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کہے جن کے لیے پڑھی تھی چاہتا تھا لوگ تجھے کہیں نمازی ہے، لوگ بڑی تعریف والی نظروں سے تجھے دیکھیں، تیری تعریف کریں بڑا نمازی ہے، تو نے اجر لے لیا وہاں پر، یہاں پہ کچھ بھی نہیں تیرے لیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ یہ ہر جگہ کو یہ آیت اپنے دائرے میں لیے ہوئے۔ ریاکاری خلاف تقوی ہے، تقوی خدا کا خوف، ریاکاری بندوں کا خوف۔ تقوی اللہ کا لحاظ، ریاکاری بندوں کا لحاظ، بندے مجھے دیکھیں، بندے یوں نہ کہیں، بندے وہ نہ کہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ 7ویں اور آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے لوگوں کو۔ یمنعون منع کر دینا، روک دینا۔ الماعون یاد رکھیے، میم عین اور نون، وہ پانی جو جاری ہو اور سب کے لیے کھلا ہو اسے مائن معین کہتے ہیں، قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اسی سے معون ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے ان کے استعمال سے، معمولی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے بعض لوگ خسیس بن جاتے ہیں، ایسے مال کے عاشق بن جاتے ہیں کہ معمولی ترین چیز بھی کسی کو دیتے ہوئے جان نکلتی ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیب میں پین ہے تو کسی نے کہا یہ آپ پین دیں گے مجھے تھوڑا سا لکھنا ہے، اس کی جان نکلتی، میں کیوں دوں پین اس کو؟ معمولی سی چیز بھی دینے سے، یہ عام استعمال کی روٹین کی چیزیں آپ کا دل نہیں بھی کر رہا، یہ روٹین کے استعمال کی چیز ہے، لوگوں کی روٹین کی ضروریات میں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے، قرآن آپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں اس سے، ورنہ اس کا ایک لنک ہے کہ آپ قیامت پر صحیح یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اگر قیامت پر ایمان ہوتا تو پھر تو آپ اللہ سے گائیڈنس لیتے۔ اللہ کہہ رہے 2 لوگوں کی ہیلپ کرو میں تمہیں بہت زیادہ اجر دوں گا، تو تم کیوں روک کے بیٹھے؟ توجہ فرمائیں، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو عام انسانی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو لوگوں سے رکاوٹ کا باعث بن جانا، یا ایسی چیزوں کو کہ جو مثال کے طور پہ عرض کروں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، تفصیلات ہیں جو ہم ساری عرض نہیں کر سکتے۔ ایک چیز ہے کہ جو انسان کی ضرورت کی ہے اور اس کی معمولی قیمت ہے۔ آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے، مثلا ماسک ضرورت ہے انسانیت کی، ماسک ضرورت ہے لوگوں کی، ماسک پہننا ہے۔ کچھ دوائیاں ضرورت ہیں لوگوں کی۔ اب کچھ بے ایمان، اور اب اس آیت کو آپ دیکھیں
کہ کیا تو نے اس کو دیکھا جو قیامت کو نہیں مانتا؟ یہ یمنعون الماعون والا یہ طبقہ بھی ہے۔ کاش کہ قرآنی دین معاشرے میں اتر آئے بجائے ڈھکوسلوں کے اور آرزوؤں میں جنت میں پہنچنے کے، بغیر اللہ کے آئین پر چلے ہوئے۔ آج مسلمان امت کے بہت سارے لوگوں کی وہ حالت ہے جو یعنی مال کے معاملے میں جو یہودیوں کی حالت تھی، مال کی حرص اور حرام طریقے سے مال کھانا۔ اب یہاں پہ آج مثلا مثال کے طور پہ ماسک ضرورت ہے عام اس بیماری میں کہ لوگوں کو استعمال کرنا ہے، یہ بے ایمان کیا کر رہا ہے؟ یہ ماسک کو شارٹ کرتا ہے تاکہ مہنگا کر کے بیچے۔ ماسک کی مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی چیز، وہ تمام چیزیں جو انسانوں کی زندگی کی روٹین میں ضرورت ہیں ان کو بازار میں شارٹ کر دینا اور اس کے بعد قیمت بڑھا کے بیچنا، یہ وہی ہے جو قیامت کو نہیں مانتے، یہ وہی ہے جو یمنعون الماعون ہے، یہ وہی ہے جن کے لیے ویل ہے اللہ کی طرف سے۔ چاہے جتنے مرضی اس حرام کے ماسک بیچ کر اور حرام سے مہنگی دوائیاں بیچ کر اور ہسپتالوں میں ایکسٹرا آرڈنری بل لے کر ڈکار مار کے اس کے بعد حج کر کے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ حج تمہارے منہ پہ مارے گا۔ تمہارے اندر اسلام کا ہونا ہی مشکوک ہے۔ اگر قرآن مجید کے جو اندر سے ڈیل کرتا ہے انسان کے، ظاہر میں کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو، لیکن قیامت کے دن تم نے کس صف میں کھڑے ہونا ہے وہ تمہیں قرآن بتائے گا، وہ تمہیں خدا بتائے گا۔ قرآن بتائے گا یعنی خدا بتائے گا، وہ بتائے گا تم اندر سے کیا ہو۔ چاہے تم نے رشوت کا مال کھا کے محل تعمیر کر کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھ لیا ہو اور اوپر پاک پاک نام بھی لکھ لیے ہوں اور اوپر پتہ نہیں تم نے قرآن کی چند آیتیں بھی لکھ رہی ہوں، اللہ تمہیں بتائے گا تم بے ایمان ہو، کافر ہو یا تم مسلمان ہو۔ اللہ ظاہر کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا، اللہ اندر کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کا اسے علم ہے اور جو سینوں کے اندر چیزیں چھپائی جاتی ہیں، دلوں کے اندر مخفی باتوں کا بھی اس کو علم ہے۔ یہ یمنعون الماعون، وہ بے ایمان کہ جو لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کو شارٹ کر دے، ایک دفعہ دینا ہی نہ، لیکن ایک اس کی شکل جو آج کل بڑی رائج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کچھ ہے، اس کو بڑھا کر لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی، اس کو بازار سے شارٹ کیا، ذخیرہ اندوزی کی، اس کے بعد یہ بے ایمان بیچ رہا ہے، چاہے تیرے منہ پہ داڑھی ہے، چاہے تیرے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، چاہے تیرے ہاتھ میں تسبیح ہے، چاہے تیرے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، چاہے تو شیعہ ہے، چاہے تو بریلوی ہے، چاہے تو دیوبندی ہے، چاہے سلفی ہے، اہل حدیث ہے، تو جو کچھ بھی ہے تو مومن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی نظروں میں تو بے ایمان ہے، تو قیامت کو نہیں مانتا اور اللہ تجھے پکڑے گا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اس قسم کی بے ایمانیوں سے کمائے ہوئے مال سے تو نے اگر عمرہ کیا اور تو نے حج کی سمجھا اللہ نے سب بخش دیے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ حرام کے مال سے کیا ہوا حج اور عمرہ، لوگ مر رہے تھے، تو نے مہنگی کر کے چیز بیچی، اب تو کہہ رہا عمرہ کر کے بیلنس ہو جائے گا، بے ایمانوں سے اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو دنیا میں بھی لوگوں کو بھی بے ایمانی کرتا ہے، اللہ کو بھی تو بے ایمانی لگانا چاہتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن سوائے اپنے آپ کے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن بے شعور ہیں۔ بے شعور ہوتا ہے دنیا پرست، بے شعور ہوتا ہے خدا کی بات نہ ماننے والا چیٹر، بے شعور ہوتا ہے۔ وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے لیے جہنم کو تیار کر رہے ہیں۔ سورۃ الماعون یہاں پر تمام ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اگلی سورہ کو ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ العلی العظیم۔